السلام علیکم، ویلکم ٹو قرآن ورسز۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اللہ نے بہت سی قومیں پیدا کیں، اور جب وہ گمراہ ہوئیں تو اللہ نے ان کو ہدایت دینے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام بھی بھیجے، لیکن ان قوموں نے ان انبیاء کرام علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، تو اللہ نے ان کو اپنے غضب میں گرفتار کر لیا اور ان کو ہلاک کر ڈالا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 5 ایسی قوموں کے بارے میں بتائیں گے جن کو اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا، لیکن یہ امت محمدیہ ہی ہے جس پر اتنے گناہوں کے باوجود اللہ کا قہر نازل نہیں ہوا، اور اس کی وجہ اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ قوم مدین۔ قوم مدین ایک ایسی قوم تھی جو بتوں کی پوجا کرتی تھی، تاجروں کو لوٹتی تھی اور ناپ تول میں بھی کمی کرتی تھی۔ جب وہ اپنی سرکشی میں آگے بڑھ گئے تو اللہ نے ان کو ہدایت کے رستے پر لانے کے لیے اسی قوم میں سے حضرت شعیب علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گئے اور کہا، اے میری قوم، اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ تو انہوں نے کہا، اے شعیب، تو نیک بندہ ہے، کیا تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں؟ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے اور میری قوم کے درمیان حق کے موافق فیصلہ کر دے، بے شک تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ پھر اللہ نے قوم مدین پر قہر نازل کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے ہوا بالکل روک دی اور گرمی اور حرارت کو بھی تیز کر دیا۔ اللہ نے اس بستی کے باہر ایک بادل بھیجا جس کے نیچے سایہ تھا۔ سارے بستی والے سائے کے نیچے جگہ پانے کے لیے بھاگے تاکہ گرمی سے بچا جا سکے۔ جو ہی وہ بادل کے نیچے جا کر بیٹھے تو زلزلہ آنا شروع ہو گیا اور زمین ہچکولے کھانے لگی اور لوگ گھٹنوں کے بل گرنے لگے۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور ایسی زوردار چیخ ماری کہ سب وہیں کے وہیں ڈھیر ہو گئے، اور اس طرح اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات عطا کی۔ قوم عاد۔ قوم عاد ایک بہت ہی طاقتور قوم تھی۔ یہ قوم پہلے تو توحید پرست تھی، لیکن شیطان نے اس قوم کو بہکایا اور وہ بت پرستی میں پڑ گئے۔ اللہ نے قوم عاد کو بہت ہی طاقتور بنایا تھا اور وہ 900 سال تک زندہ رہتے تھے اور بڑے بڑے گھر تعمیر کرتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ غرور میں آ چکے تھے اور لوگوں پر ظلم کرتے تھے اور بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے اور راہ چلتے لوگوں تک کو لوٹتے تھے۔ طاقت کا تو یہ عالم تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر بھی اکیلا شخص اٹھا لیتا تھا۔ یہ قوم اپنی سرکشی میں بہت آگے بڑھ چکی تھی، تو اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ قوم عاد کو سیدھے رستے پر لایا جا سکے۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کے پاس گئے اور کہا کہ اے میری قوم، تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ ہی نے تمہیں وہ طاقت عطا کی ہے جس کی مدد سے تم اونچے اونچے پہاڑوں پر عمارتیں بنا لیتے ہو، لیکن اب تم اس طاقت پر غرور کر رہے ہو۔ میری بات مانو اور اللہ سے ڈرو۔ الغرض، حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو سمجھانے کی کئی کوششیں کی، مگر وہ نافرمانی سرکشی پر اترے ہوئے تھے اور اپنی طاقت کے گھمنڈ میں یہ کہہ بیٹھے کہ کون ہے جو ہم سے طاقت میں زیادہ ہے، اور حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم تو بیوقوفی میں مبتلا ہو اور ہمارا گمان ہے کہ تم جھوٹے آدمی ہو۔ اس پر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ تنبیہ کی کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی سے باز نہ آئے تو وہ تم پر عذاب نازل کرے گا۔ قوم عاد یہ کہنے پر اتر آئی کہ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ قوم عاد پر اللہ کے قہر کی شروعات ہو گئی۔ قوم عاد کی سرکشی اور نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر بارش بالکل بند کر دی اور فصلیں اور باغات جل گئے۔ لوگ بارش کی خواہش کرنے لگے۔ پھر ایک دن ان کو ایک سیاہ بادل آتا ہوا دکھائی دیا۔ لوگ خوشی سے ناچنے لگے کہ ہم پر یہ برسے گا، لیکن وہ بادل کی صورت میں قہر الہی تھا جس کی وہ جلدی کر رہے تھے۔ پھر 7 راتیں اور 8 دن تک تیز ہوائیں چلتی رہیں اور 8ویں دن ریت کا طوفان آیا اور سب کو ہلاک کر دیا۔ قوم عاد کا یہ دعویٰ تھا کہ اگر 7 سال تک بھی قحط رہتا تو ہم برداشت کر لیتے، لیکن وہ 7 دن تک قہر الہی برداشت نہ کر سکے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے اصحاب نے امن کی جگہ پناہ لی تھی، اس لیے وہ محفوظ رہے، اور اللہ نے نافرمانوں اور سرکشوں کے لیے قوم عاد کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ قوم سمود۔ قوم سمود بھی قوم عاد کی طرح بہت ہی طاقتور تھی۔ چند روایات کے مطابق قوم سمود 70 بتوں کو پوجا کرتی تھی اور چند کے مطابق بڑے پتھروں کی پوجا کرتی تھی۔ قوم سمود بہت ہی طاقتور قوم تھی اور بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتی تھی، اور پھر وہ اپنی طاقت پر گھمنڈ کرنے لگے۔
اللہ تعالیٰ نے اسی قوم میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور بتوں کی پوجا چھوڑ دو، لیکن آپ کی قوم نہ مانی اور آپ سے معجزے کا مطالبہ کرنے لگے۔ آپ کی قوم کے لوگ کہنے لگے کہ اگر آپ اور آپ کا رب سچا ہے تو اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کر دکھا دو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اس پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اور جب یہ اس کنویں سے پانی پیے گی تو کوئی اور پانی نہ پیے گا، اور اگر تم نے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو تم پر عذاب الہی نازل ہوگا۔ قوم سمود کے چند شرارتی نوجوانوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور اس اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دی اور کہا کہ تمہارے پاس صرف 3 دن ہیں اور 3 دن بعد تم ہلاک کر دیے جاؤ گے، لیکن آپ کی قوم نے اس بات کو اتنا سیریس نہ لیا اور آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ پہلے دن قوم سمود کے چہرے زرد رنگ کے ہو گئے، دوسرے دن رنگ سرخ ہو گیا، تیسرے دن سیاہ ہو گئے اور ان کو قہر الہی کا یقین آنا شروع ہو گیا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ قرآن مجید کے مطابق چوتھے دن ایک زوردار چنگھاڑ نے ان کو آ لیا اور وہ سب اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے پیروکار پہلے ہی جگہ سے ہجرت کر چکے تھے اور اس طرح وہ محفوظ رہے، اور اللہ نے قوم سمود کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ قوم لوط سدوم نام کے شہر میں رہتی تھی، اور اس شہر کی بستیاں سرسبز و شاداب تھیں، اور وہاں طرح طرح کے اناج اور قسم قسم کے میوے اور پھل پیدا ہوتے تھے۔ شہر کے خوشحال ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آ جایا کرتے تھے۔ شہر کے لوگ مہمان نوازی سے خار کھاتے تھے اور مہمانوں کی حد درجہ آمد سے تنگ آ چکے تھے۔ یہ دیکھ کر شیطان ابلیس کو موقع مل گیا۔ وہ بوڑھے آدمی کے روپ میں آیا اور لوگوں سے کہا کہ اگر تم مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی یہ تدبیر ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم اس کے ساتھ زبردستی بدفعلی کرو۔ اس طرح انہوں نے یہ فعل بد شیطان سے سیکھا۔ پھر رفتہ رفتہ اس برے کام کے وہ لوگ اس قدر عادی ہو گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے۔ اس کے علاوہ یہ قوم مسافروں کو لوٹا کرتی تھی، سرعام دھوکہ بازی کرتی تھی اور یہ کام فخری انداز میں کرتی تھی۔ سب سے گھٹیا کام ہم جنس پرستی تھا جس میں یہ قوم مبتلا تھی۔ الغرض یہ قوم سرکشی میں حد سے گزر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس شہر سدوم میں بھیجا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ نے اپنی قوم کو جب شیطان کے چنگل میں پایا تو ان کو اس فعل بد سے منع کیا، لیکن اس پر آپ کی قوم نے جواب دیا کہ اس کو اس بستی سے نکال دو، یہ تو پاکیزگی چاہتا ہے۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی تبلیغ دل جمی سے جاری رکھی اور آپ کی محنت کی وجہ سے کافی لوگ ایمان لائے، لیکن اکثریت منکرین میں سے تھی، اور اس برائی میں حضرت لوط علیہ السلام کی اپنی بیوی بھی مبتلا تھی۔ جب اس قوم کی سرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ نے اس قوم پر عذاب بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر 3 فرشتے بھیجے جو خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں تھے۔ چونکہ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اس بدفعلی میں ملوث تھی، اس لیے اس نے قوم کے لوگوں کو جا کر بتا دیا کہ ہمارے گھر میں خوبصورت نوجوان آئے ہیں۔ قوم کے لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کر لیا تو لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے میری قوم، یہ خوبصورت نوجوان میرے مہمان ہیں، ان کی عزت میری عزت ہے، اس لیے مجھے ذلیل نہ کرو۔ یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر کے اپنی خواہش کو پورا کرو۔ تو قوم جواب میں کہتی ہے کہ اے لوط، ہم کو عورت میں کوئی رغبت نہیں، اور تو جانتا ہے کہ ہماری خواہش کیا ہے۔ جب ان خوبصورت نوجوانوں نے یہ عالم دیکھا تو لوط علیہ السلام سے کہا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور یہ لوگ ہرگز آپ تک نہ پہنچ سکیں گے۔ آپ اپنے اہل و عیال اور ایمان والوں کو لے کر راتوں رات اس بستی سے چلے جائیں اور کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس بستی کو اٹھا کر بلندی سے زمین پر پٹک دیا اور اللہ نے پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے۔ قوم لوط کے ہر شخص کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اس وقت جب یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، لوط علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور کہا، ہائے میری قوم، یہ کہنے کی دیر تھی کہ عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے سر پر لگا اور وہ وہیں ہلاک ہو گئی۔ اور اس طرح قوم لوط اپنے انجام کو پہنچی۔ قوم نوح۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام میں قریباً 13 نسلوں کا فرق ہے۔ شرک جیسی برائی اور گناہ نوح علیہ السلام کی قوم سے پہلے کسی اور قوم میں نہ تھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم سے پہلے اللہ کی عبادت کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ وہ بت پرستی میں پڑ گئے۔ جب بھی کوئی دیندار بزرگ فوت ہوتا تو وہ اس کی تصویر یادگار کے طور پر گھر میں رکھ لیتے تھے۔
پھر آہستہ آہستہ وہ بزرگوں کے بت بنانا شروع ہو گئے۔ ان کے 5 مشہور بزرگ تھے۔ جب وہ اس دنیا سے گئے تو نوح علیہ السلام کی قوم نے ان 5 بزرگوں کے بت بنائے اور ان کی پوجا شروع کر دی، اور اس طرح روئے زمین پر بت پرستی کا آغاز ہوا۔ اللہ نے اس قوم کو سدھارنے کے لیے نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب بھی اپنی قوم کو سمجھاتے کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو اور بتوں کی پوجا چھوڑ دو، تو وہ جواب میں نوح علیہ السلام پر پتھر برساتے۔ نوح علیہ السلام تقریباً 900 سال تک تبلیغ کرتے رہے، لیکن سوائے چند غریب اور مسکین لوگوں کے کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ اس پر نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں خوب روئے، خوب گریہ وزاری کی۔ اللہ نے وحی نازل کی کہ اے نوح، اب تیری قوم ہدایت نہیں پائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میری اس قوم کو نیست و نابود فرما دے۔ یہ دعا کرنے کی دیر تھی کہ اللہ نے پیغام بھجوایا کہ اے نوح، ایک کشتی تیار کر، ان قریب تیری یہ ظالم قوم نیست و نابود کر دی جائے گی۔ اللہ وحی کے ذریعے نوح علیہ السلام کو بتاتے گئے اور اللہ کے نبی کشتی بناتے گئے۔ نوح علیہ السلام 100 سال تک کشتی بناتے رہے، اور آپ کی قوم کے لوگ روز آپ کے پاس آتے اور آپ کی توہین کرتے اور کہتے نہ تو یہاں پر کوئی دریا ہے اور نہ سمندر، نوح ایسے ہی کشتی بنا رہا ہے۔ اس پر نوح علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھتے اور صبر کرتے۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح نہ تھی، بلکہ بہت ہی طویل کشتی تھی۔ اس کشتی میں 3 درجے بنائے گئے تھے۔ نچلا درجہ جانوروں کے لیے تھا، درمیان والا انسانوں کے لیے، اور اوپر والا حصہ پرندوں کے لیے تھا۔ اس کشتی کو اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا تاکہ بارش کا پانی کشتی میں داخل نہ ہو۔ جب اللہ کے حکم سے کشتی تیار ہو گئی تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ مختلف جانوروں اور پرندوں کے جوڑوں کو بھی اس کشتی میں سوار کر لو تاکہ ان مخلوقات کی نسل بھی باقی رہ سکے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی قوم کے لوگوں کو بھی اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کشتی میں آنے کی دعوت دی، لیکن چند لوگوں کے سوا کوئی راضی نہ ہوا۔ اللہ کے نبی اور ایمان والے کشتی میں سوار ہو گئے اور تندوروں سے پانی ابلنا شروع ہو گیا اور بڑھتا گیا، اور آسمان سے بھی پانی برسنا شروع ہو گیا۔ لوگ یہ سمجھے کہ یہ تو صرف تھوڑی ہی دیر کا طوفان ہے، اور لوگ اونچے اونچے پہاڑوں پر چڑھنے لگے۔ ان کافروں میں نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی شامل تھا۔ نوح علیہ السلام نے دور سے اس کو آواز دی اور کہا کہ اس نجات کی کشتی میں آ جا، لیکن وہ اور اس کی ماں بولی کہ ہم جلدی پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ جائیں گے اور وہاں تک پانی پہنچ نہ سکے گا۔ پانی بڑھتا گیا اور سب کچھ ڈوب گیا، نہ کوئی گھر نظر آ رہا تھا اور نہ ہی کوئی پہاڑ نظر آ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی کبھی پیدا ہی نہ ہوا، اور نجات صرف اس کو ملی جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھا۔ اور اس طرح قوم نوح اپنے انجام کو پہنچی۔ دوستوں، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اس لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔